السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے شرعی روح سے، شرعی حیثیت سے جو میاں بیوی کے حقوق ہیں یا شادی کے متعلق جو آداب ہیں، ہم ان کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں مزید اور دو باتیں بڑھ کے بیان کریں گے۔ تو پہلی بات جو اثر سے ثابت ہے اور دوسری بات جو سنت سے ثابت ہے۔ تو پہلی بات جو اثر سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی اکٹھے ہوں، نکاح اور شادی ہو، جب شوہر بیوی کے کمرے میں داخل ہو تو سب سے پہلے دعا سلام گپ شپ، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دی ہے، وہ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور میاں بیوی جمع ہو کے پڑھ لیں۔ یہ بات اثر سے ثابت ہے۔ ایک صحابی جو پہلے غلام تھے، انہوں نے نقل کیا کہ میں نے غلامی کی حالت میں شادی کی اور ابی اسید نے میرے کو یہ بات بتائی کہ تم جب اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اچھائیاں رکھی ہیں اس کی دعا کر لینا کہ یا اللہ میری اس بیوی کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں میرے لیے اچھائیاں عطا فرما، اور جو کوئی کمیاں ہیں یا شر ہے اس کا، یا اللہ مجھے اس کے شر سے نجات عطا فرما۔ تو یہ ہے دوستو بھائیو اثر سے بات ثابت کہ جب میاں بیوی اکٹھے ہوں اپنے عرفے میں تو اس کے بعد یہ ضرور کریں، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہونا کیسا ہے، یعنی میاں اپنے بیوی سے جماع کرنے کا ارادہ کرے، ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ کیسے کرے۔ تو یاد رکھے ہم بستری کرتے وقت یہ اس سے پہلے، یعنی اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے جب ارادہ انسان کا ہو جائے تو اس طریقے سے دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ اس طریقے سے دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے دعا کریں۔ تو میرے دوست بھائیوں، یہ جماع کی اور اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی۔ اب جماع کرنا کیسے ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنی کیسی ہے، تو دوستو بھائیو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہتا ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی کہتے ہیں کہ تم میاں بیوی ایک دوسرے سے جب ملو تو فرمایا حیث ما شئتم، جہاں سے چاہو، لیکن تم نے آنا کہاں ہے، جہاں اولاد ہو، یعنی جہاں تمہیں رزق ملے۔ رزق سے مراد ہوتا ہے کہ اس سے مراد اولاد کا تلاش کرنا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جو اس کی بچے کی طرف، جو بچہ جہاں سے آتا ہے اس کی طرف سے جماع کرنا ہے، نہ کہ دوسری جگہ سے، کیونکہ دوسری جگہ سے حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ، اور پھر آگے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیث شئتم، جہاں سے بھی آؤ، پھر اس کا جو بھی طریقہ اختیار کرو، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو طریقہ بھی جس کو معلوم ہو اس طریقے سے جو بھی کر سکتا ہے کرے، لیکن اپنے مقام پر آنا ہے۔ تو یہ شریعت اسلام کا طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر غیر کا طریقہ ہے، لوتیوں کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے، تو اس سے بچیں۔ کیوں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو بندہ اگر کوئی غلط طریقہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے اولاد کے اندر کئی طرح کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو حلال چیز اللہ رب العالمین کی ہے اس کو حلال طریقے سے تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام سے بچائیں۔ تو اس بات کو بھی مزید آگے شیئر کریں۔ والسلام